اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 22 تاریخ ہے اور آج کا موضوع ہمارا سورہ قدر کی فضیلت اور تفسیر۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا، اس میں 5 آیات ہیں۔ سورہ قدر کے متعلق اس سورہ کا مضمون، جیسا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شب قدر میں قرآن کا نزول ہے۔ اس کے بعد شب قدر کی اہمیت اور اس کے برکات و آثار کا بیان ہے۔ اس بارے میں کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے یا مدینے میں، مفسرین کے درمیان مشہور اسی کا مکی ہونا ہے، لیکن بعض نے احتمال دیا ہے کہ یہ مدینے میں نازل ہوا ہے، کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ بنی امیہ آپ کے منبر پر چڑھ گئے ہیں، یہ چیز آپ پر گراں گزری اور آپ رنجیدہ ہوئے، تو سورہ قدر نازل ہوئی اور آپ کو تسلی دی۔ لہذا بعض علماء لیلۃ القدر خیر من الف شہر کو بنی امیہ کی حکومت کی طرف نازل سمجھتے ہیں، جو تقریباً 1000 ماہ رہی، اور ہم جانتے ہیں کہ مسجد اور منبر مدینے میں بنائے گئے ہیں۔ اس سورہ کی فضیلت میں یہی کافی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور شب قدر کو احیا کیا۔ ایک اور حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ انا انزلناہ کو بلند آواز سے پڑھے تو وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے راہ خدا میں تلوار کھینچی اور جہاد کیا، اور جو شخص اسے آہستہ پڑھے تو وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جو راہ خدا میں اپنے خون میں لت پت ہو۔ بعض تفاسیر میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے لباس جنگ زیب تن کر رکھا تھا اور 1000 ماہ تک اسے نہ اتارا۔ وہ ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول یا آمادہ رہتا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب و انصار نے تعجب کیا اور آرزو کی کہ کاش اس قسم کی فضیلت و افتخار انہیں بھی میسر آئے، تو اوپر والی آیات نازل ہوئیں اور بیان کیا کہ شب قدر 1000 ماہ سے افضل ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 افراد کا ذکر کیا جنہوں نے 80 سال بغیر معصیت کیے خدا کی عبادت کی تھی۔ اصحاب نے آرزو کی کہ کاش وہ بھی اس قسم کی توفیق حاصل کرتے، تو اس سلسلے میں اوپر والی آیات نازل ہوئیں اور بیان کیا کہ شب قدر 1000 ماہ سے افضل ہے۔ اور اس کے بعد اس عظیم رات کی مزید تعریف و توصیف کرتے ہوئے اضافہ کرتا ہے کہ اس رات میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے اذن سے ہر کام کی تقدیر کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ تنزلو فعل مضارع ہے اور استمرار پر دلالت کرتا ہے، جو اصل میں تتنزلو تھا، واضح ہو جاتا ہے کہ شب قدر پیغمبر اکرم اور نزول قرآن کے زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، بلکہ یہ ایک امر مستمر ہے اور ایسی رات ہے کہ جو ہمیشہ آتی رہتی ہے اور ہر سال آتی ہے۔ تفسیر میں آیا ہے کہ روح ایک بہت بڑی مخلوق ہے جو فرشتوں سے مافوق ہے،
جیسا کہ روایت میں نقل ہوا ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا روح وہی جبریل ہے؟ تو امام نے جواب میں فرمایا کہ جبرائیل تو ملائکہ میں سے ہے اور روح ملائکہ سے زیادہ عظیم ہے۔ کیا خداوند عالم یہ نہیں فرماتا کہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں؟ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ ایک ایسی رات ہے کہ جو طلوع صبح تک سلامتی اور خیر و برکت اور رحمت سے پر رہتی ہے۔ قرآن بھی اسی ماہ میں نازل ہوا اور اس کا احیاء اور شب بیداری بھی 1000 ماہ کے برابر ہے۔ خدا کی خیرات و برکات بھی اسی شب میں نازل ہوتی ہیں، اس کی رحمت خاص بھی بندوں کے شامل حال ہوتی ہے، اور فرشتے اور روح بھی اسی رات میں نازل ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر یہ ایک ایسی رات ہے جو آغاز سے اختتام تک سراسر سلامتی ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسی رات ہے کہ جو ساری کی ساری نور و رحمت، خیر و برکت، سلامت و سعادت اور ہر لحاظ سے بے نظیر ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم کیسے نہ جانیں گے جبکہ فرشتے اس رات ہمارے گرد طواف کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آیا ہے کہ خدا کے کچھ فرشتے آپ کے پاس آئے اور انہیں بیٹے کے تولد کی بشارت دی، ان پر سلام کیا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم کو جو لذت ان فرشتوں کے سلام میں آئی، ساری دنیا کی لذتیں بھی اس کے برابر نہیں تھیں۔ اب غور کرنا چاہیے کہ جب شب قدر میں فرشتے گروہ در گروہ نازل ہوتے رہتے ہیں اور مومنین کو سلام کر رہے ہیں تو اس میں کتنی لذت، لطف اور برکت ہوگی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا تو فرشتوں نے آ کر آپ کو سلام کیا اور آگ ان پر گلزار بن گئی، تو کیا شب قدر میں مومنین پر فرشتوں کے سلام کی برکت سے آتش دوزخ برد و سلام نہیں ہوگی؟ یہ امت محمد کی عظمت کی نشانی ہے کہ وہاں تو خلیل پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہاں اسلام کی اس امت پر۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ روایت میں مشہور و معروف یہ ہے کہ ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے 21ویں یا 23ویں رات ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک کی آخری 10 راتوں میں تمام راتوں کا احیاء فرماتے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ متعدد روایات میں جو اہل بیت کے طریقے سے پہنچی ہیں، زیادہ تر 23ویں رات پر تکیہ ہوا ہے۔ شب قدر مخفی کیوں رکھی گئی؟ بہت سے علماء کا نظریہ یہ ہے کہ سال بھر کی راتوں یا ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں شب قدر کا مخفی ہونا اس بنا پر ہے کہ لوگ ان سب راتوں کو اہمیت دیں۔ خداوندہ ہمیں اس قسم کی بیداری و آگاہی عطا فرما کہ لیلۃ القدر کی فضیلت سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔